آج بھی سورج نے روشنی پھیلائی جیسے ہر دن پھیلاتا ہے، مگر کچھ گھروں میں ہر دن ایک سا نہیں ہوتا۔ ایک ایسا ہی گھر ہے جہاں ہینا رہتی ہے۔ ہینا ایک سادہ، خاموش اور معصوم لڑکی۔ صبح کا وقت تھا، ہینا کمرے میں بیٹھی ایک پرانے سے قالین پر اپنی کاپی میں کچھ لکھ رہی ہوتی ہے۔ کمرے میں خاموشی ہے، صرف پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ امی کی آواز باورچی خانے سے آتی ہے، ہینا ناشتہ رکھ دیا ہے، جلدی آ جاؤ۔ ہینا آہستہ سے اٹھتی ہے اور بغیر کچھ کہے کچن کی طرف چلی جاتی ہے۔ امی ناشتے پر غصے سے کہتی ہیں، ہمیشہ چپ کیوں رہتی ہو ہینا؟ کبھی تو کچھ بول دیا کرو، ہنسا کرو، بات کیا کرو، تم کیا ہر وقت سوچتی ہی رہتی ہو؟ ہینا صرف ہلکی سی مسکراہٹ دیتی ہے، کچھ کہتی نہیں، جیسے اس کے دل میں کچھ ہو پر زبان پر نہیں۔ ہینا اسکول کے لیے تیار ہوتی ہے، اپنی ہمسائی اور دوست عائشہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جاتی ہے۔ عائشہ کہتی ہے، یار ہینا تو اتنی خاموش کیوں ہے؟ کبھی کبھی ڈر سا لگتا ہے تجھ سے۔ ہینا آہستہ سے ہنستی ہے۔ ہینا کہتی ہے، ڈر مت، میں جن نہیں ہوں۔ عائشہ ہنستے ہوئے کہتی ہے، سچ میں؟ لیکن تو بہت خاص ہے۔ تجھے پتا ہے سر عامر تیرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں تم بہت اچھا لکھتی ہو۔ ہینا نظریں نیچی کر کے کہتی ہے، بس عائشہ، سب کو خواب دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہینا اور عائشہ باتیں کرتے ہی کلاس میں جاتی ہیں۔ سر عامر بورڈ پر لکھ رہے ہوتے ہیں، آج سب بچے اپنے خوابوں کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیں گے، لیکن ہینا تم مکمل مضمون لکھنا، تمہارے لفظ دل سے نکلتے ہیں۔ ہینا خاموشی سے سر ہلا دیتی ہے، اس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی آتی ہے، جیسے کوئی امید جگ گئی ہو۔ ہینا کے اسکول میں ایک لڑکا سلمان ہوتا ہے، جو اکثر ہینا کو چپ چاپ دیکھتا رہتا ہے۔ سلمان دل میں سوچتا ہے، اتنی خاموش ہے لیکن اس کی آنکھوں میں کہانیاں چھپی ہیں، ایک دن بات ضرور کروں گا۔ رات ہو جاتی ہے، ہینا اپنے کمرے میں ڈائری میں کچھ لکھ رہی ہوتی ہے۔ ہینا آہستہ سے لکھنے لگتی ہے، کبھی کبھی خاموشی بھی بولتی ہے، بس کوئی سننے والا ہو۔ اگلے دن ہینا اسکول آتی ہے، اپنی کاپی کھولتی ہے اور سر عامر کے دیے گئے مضمون پر لکھنا شروع کرتی ہے۔ میرا خواب ہے کہ میری تحریریں ایک دن کسی کے دل کو چھو جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ میری باتوں کو لفظوں میں محسوس کریں، کیونکہ میں خود کبھی کچھ نہیں کہہ پاتی۔ سر عامر کلاس میں چلتے ہوئے ہینا کے پیچھے آ کر جھانکتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں، یہ لفظ یہ تم نے لکھے ہیں، واقعی کمال ہیں۔ ہینا شرماتے ہوئے سر جھکا لیتی ہے۔ بریک کا وقت آتا ہے، عائشہ ہینا کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، کہتی ہے، تو نے مضمون میں کیا لکھا؟ مجھے بھی تو سنا۔ ہینا آہستہ سے کہتی، نہیں ابھی نہیں۔ عائشہ چڑھتے ہوئے کہتی ہے، تو پھر شام کو سناؤ گی؟ اور ہاں، کل سر کہہ رہے تھے کہ اسکول میگزین میں تمہاری تحریر چھاپیں گے۔ ہینا حیرت سے دیکھتی ہے، میری؟ عائشہ خوش ہو جاتی ہے، ہاں تو واقعی خاص ہے، بس تو خود نہیں جانتی۔ اسکول کے بعد راستے میں سلمان اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ سلمان کہتا ہے، یار یہ وہی لڑکی ہے نا جو ہر وقت چپ رہتی ہے۔ دوست کہتے ہیں، ہاں لیکن کچھ تو بات ہے اس میں۔ سر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، ہینا گھر آ کر نلکا چلاتی ہے، پانی نہیں آ رہا ہوتا۔ امی غصے سے، یہ نلکا پھر خراب ہو گیا، فاروق سے کہو ٹھیک کروائے، سب کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ ابو چپ چاپ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ ہینا سب سن رہی ہے، دل ہی دل میں سوچتی ہے، امی بھی تھک گئی ہیں، ابو چپ ہیں، جیسے وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ ہمارے گھر میں صرف خاموشیاں ہی رہتی ہیں۔ ہینا اپنی ڈائری کھولتی ہے اور لکھتی ہے، آج سر نے میری تحریر کو سراہا۔ عائشہ نے کہا، میں خاص ہوں، مگر میرے دل میں ایک سوال ہے، اگر میں اتنی خاص ہوں تو گھر میں سب مجھے کیوں نہیں سمجھتے؟ ہینا کی آنکھوں سے ایک آنسو گرتا ہے، مگر وہ مسکرا کر آنسر صاف کرتی ہے۔
ہینا دل میں کہتی ہے شاید ایک دن کوئی میری خاموشی کو بھی سمجھ پائے گا۔ کبھی کبھی وہ لوگ سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں جو سب سے کم بولتے ہیں۔ ہینا اسکول جاتی ہے، طلبہ جمع ہوتے ہیں اور شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچی جذباتی لہجے میں کہتی ہے یہ دیکھو، یہ مضمون کتنا خوبصورت ہے، واہ واہ، نام دیکھو، ہینا فاطمہ۔ ہینا دور کھڑی خاموشی سے سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عائشہ خوشی سے دوڑتی ہوئی آتی ہے، عائشہ عائشہ، ہینا تو چھا گئی، سب تیرا مضمون پڑھ رہے ہیں۔ ہینا نظریں جھکا کر صرف مسکرا دیتی ہے۔ وہ دونوں کلاس میں جاتی ہیں اور سر عامر ہینا سے کہتے ہیں ہینا، پرنسپل صاحب نے تمہیں بلایا ہے۔ سب لڑکیاں چونک جاتی ہیں۔ ایک لڑکی کہتی ہے ہینا کو پرنسپل کے پاس؟ ہینا گھبرا جاتی ہے مگر چپ چاپ چل پڑتی ہے۔ وہ پرنسپل آفس میں پہنچتی ہے اور پرنسپل نرمی سے کہتے ہیں ہینا بیٹا، ہمیں تمہاری تحریر بہت پسند آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اگلی اسمبلی میں تم یہ خود پڑھ کر سناؤ۔ ہینا چونک جاتی ہے، ہچکچاتی ہے، جی مگر میں بول نہیں سکتی سب کے سامنے۔ پرنسپل مسکرا کر کہتے ہیں بیٹا، جب تم لکھ سکتی ہو تو پڑھ بھی سکتی ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چھٹی کے بعد ہینا اکیلی بیٹھی ہوتی ہے۔ سلمان ہینا کو نرمی سے کہتا ہے میں نے تمہارا مضمون پڑھا، دل چھو گیا۔ ہینا سلمان کی طرف چونک کر دیکھتی ہے، میں اکثر سوچتا تھا کہ تم اتنی خاموش کیوں ہو، اب سمجھ آیا تمہاری خاموشی چیختی ہے مگر بہت خوبصورتی سے۔ ہینا نظریں چرا لیتی ہے، آہستہ سے کہتی ہے لوگ لفظ سننا چاہتے ہیں، جذبہ نہیں۔ سلمان ہینا کو کہتا ہے نہیں، کچھ لوگ جذبہ بھی سمجھتے ہیں، جیسے کہ میں۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا جاتی ہے مگر اب وہ خاموشی عجیب سی نہیں لگتی۔ رات کے وقت ہینا ڈائری لکھتی ہے، کہتی ہے آج پہلی بار کسی نے مجھے میری تحریر کے ذریعے پہچانا، اور پہلی بار کسی نے کہا کہ میری خاموشی خوبصورت ہے۔ ہینا کے چہرے پر ایک ہلکی سی روشنی آتی ہے، جیسے امید کی کوئی کرن۔ ہینا اسکول کی یونیفارم پہن رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہوتے ہیں۔ امی ہینا کے پاس آتی ہے اور نرمی سے کہتی ہے بیٹا آج کچھ خاص ہے؟ ہینا آہستہ سے بولتی ہے جی اماں، اسکول میں نے اپنا مضمون سنانا ہے۔ امی کچھ لمحے خاموش رہتی ہیں، پھر دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، میں دعا کروں گی۔ ہینا چونک کر ماں کو دیکھتی ہے، پہلی بار ماں نے اس کی بات کو اہم سمجھا تھا۔ ہینا اسکول جاتی ہے، اسمبلی ہال میں کھڑی ہوتی ہے، پرنسپل مائک پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہمارے درمیان ایک خاص طالبہ موجود ہے جس نے خاموشی میں ایسی تحریر لکھی جو سب کے دل کو چھو گئی، آئیے ہینا فاطمہ کو دعوت دے۔ تالیاں بجتی ہیں، ہینا اسٹیج کی طرف بڑھتی ہے، دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ ہینا اسٹیج پر جاتی ہے اور مائک پکڑتی ہے، ہینا کے ہاتھ کپ کپا رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہمت کر کے مائک کے قریب جاتی ہے۔ میرا نام ہینا ہے، میں زیادہ بول نہیں سکتی مگر جب دل بھر جائے تو لفظ خود ہی نکل جاتے ہیں۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ہینا کہتی ہے میرا خواب تھا کہ ایک دن میری تحریر کوئی پڑھے اور آج میں خود وہ تحریر سنا رہی ہوں۔ ہینا آہستہ آہستہ مضمون پڑھتی ہے، میرا خواب۔ ہینا جذباتی ہو جاتی ہے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے شکریہ۔ تالیاں بجتی ہیں، کچھ لڑکے کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بریک کے بعد سب بچے ہینا کو گھیر لیتے ہیں۔ ایک بچی کہتی ہے ہینا تم نے تو کمال کر دیا، تم بول سکتی ہو، ہمیں تو بس خود پر یقین نہیں آتا تھا۔ سلمان راستے میں ہینا سے ملتا ہے اور کہتا ہے آج تم نے سب کو خاموش کر دیا، صرف اپنی خاموشی سے۔ ہینا نرمی سے کہتی ہے پہلی بار لگا میری آواز بھی ہے۔ سلمان کہتا ہے اور تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ ہینا مسکرا کر نظریں جھکا لیتی ہے، کوئی چیز اندر بدل رہی ہوتی ہے۔ اگلے دن طلبہ معمول کے مطابق اسکول آتے ہیں، استاد داخل ہوتے ہیں اور کہتے
کہتے ہیں آج ہم سب کو ایک گروپ پروجیکٹ کرنا ہے، ٹیمز بنے گی۔ ہینا کو سلمان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ہینا دل ہی دل میں ابھی بھی میرے اندر خوف ہے، مگر سلمان کا ساتھ ہے تو شاید سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سلمان ہینا کو کہتا ہے ہمیں مل کر کام کرنا ہے، میں جانتا ہوں تم خود پر شک کرتی ہو مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہینا ہچکچاتے ہوئے بولتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میری بات سنی جائے لیکن بات کرنا میرے لیے آسان نہیں۔ سلمان کہتا ہے تمہاری تحریر نے سب کو متاثر کیا ہے، جب تم لکھتی ہو تو تمہاری آواز سب تک پہنچتی ہے، اسی طرح بولنا بھی سیکھ لو گی۔ ہینا اور سلمان پروجیکٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہینا آہستہ آہستہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سلمان حوصلہ دیتا ہے ہینا تم کر سکتی ہو۔ ہینا آہستہ سے کہتی ہے میں کوشش کرتی ہوں۔ سلمان کہتا ہے یہی بات ہے، ہر کوشش کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ پروجیکٹ پیش کرنے کا دن آتا ہے۔ ہینا اور سلمان کھڑے ہوتے ہیں، ہینا کا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے۔ ہینا گہری سانس لیتی ہے اور بولنا شروع کرتی ہے میرا نام ہینا ہے، میں عام لڑکی ہوں مگر میرے دل میں بہت کچھ ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہینا کے الفاظ بہتے ہیں اور وہ جیتنے لگتی ہے اپنے خوف پر۔ پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد استاد مسکراتے ہوئے ہینا سے کہتے ہیں ہینا تم نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا کام پیش کیا ہے، یہ بڑی بات ہے کہ تم نے اپنی خاموشی توڑی۔ بچے تالیاں بجاتے ہیں، ہینا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ہینا گھر آتی ہے اور امی ہینا سے کہتی ہیں بیٹی میں تم پر بہت فخر کرتی ہوں، تم نے وہ کیا جو پہلے کبھی نہ کیا۔ ہینا آنسو کے ساتھ جواب دیتی ہے اماں میں جانتی ہوں کہ میں کر سکتی ہوں، بس تھوڑی ہمت چاہیے تھی۔ تو زندگی میں خوف سے لڑنا آسان نہیں، مگر جب آپ خود پر یقین کر لیتے ہیں تو خاموشی بھی بول اٹھتی ہے۔ ہینا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم سب کے اندر ایک آواز چھپی ہوتی ہے، بس اسے سننے والا چاہیے۔ تو آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔